عوام کا مقدمہ کہاں ہے؟ عوام کی عدالت میں یا خواص کی عدالت میں یا ایوان میں مقننہ میں عدلیہ میں؟ کہاں ہے اس پہ چارجز کس کے ہیں؟ اس کا مجرم کون ہے؟ اس کے قاتل کون ہے؟ میں یہاں پہ کسی قسم کی کوئی وضاحت کیے بغیر میں آپ کے دل و جان میں، بلکہ اس قریے جاں میں جہاں پہ روح کا پڑاؤ رہتا ہے، جہاں پہ احساسات کی متا رہتی ہے، جہاں پہ تول مول بھاؤ نہیں ہوتا، وہاں تک دستک دے کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ زبان بادشاہوں کی، شاہوں کی زبان ہے، اس لیے زیر و زبر نہیں لگاتے اور کہتے ہیں کہ سامنے والے کو شعور کی بلندیوں سے، دانش کے نور سے، آواز کے زیر و بم، نغمگی اور زمزموں کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ بادشاہ اشاروں میں بات کرتا ہے، غلام تفصیل چاہتا ہے۔ یہ شاہوں کی زبان ہے۔ ہم نے بہت سارے لفظوں کا تلفظ اپنے رنگ میں رکھا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ کچ کلاہی کا ایک بانگ پن ہے، ٹیڑھی ٹوپی کیوں پہنتے ہیں؟ یہ ہمارا انداز ہے جینے کا۔ یہ بادشاہ دکن کے چار مینار کی بھی میں نے تصویر رکھی ہے، اور دلی کی عمارتوں کی بھی۔ یہ بادشاہوں کی زبان تھی۔ لیکن کیا بادشاہت ایک فرد کی تھی، یا ایک قوم کی تھی، یا ایک مزاج کی تھی، ایک نظریے کی تھی؟ لیکن آج وہاں سے نکل کے عوام کی عدالت میں یہ مقدمہ ہے۔ ہم اپنی تنہائیاں، اپنے مال، اختیارات کو دیے بغیر ایک دوسرے کا منہ تک رہے ہیں کہ کوئی منصف آئے گا اور فیصلہ کرے گا، کوئی جج آئے گا، کوئی بچانے والا مسیح آئے گا۔ لیکن یہ مقدمہ کیا اس طرح سے ہم جیت سکیں گے؟ اور جو بادشاہ تھے وہ آج رو رہے ہیں۔ مجھے دکن کے ایک شاعر کا شعر، خواجہ شوق کا شعر یاد آتا ہے: اردو کے نام پر تو بہت کچھ ہوا، مگر ذرا یہ تو بتائیے کہ اردو کا کیا ہوا۔ یہاں پہ ہم سوچنے کی ضرورت ہے ہمیں، کہ ہم آخر اس زبان کے لیے کیا کر رہے ہیں، قطعی نظر اس کے کہ تخلیقی سرمایہ اس کا کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آپ ہم جانتے ہیں کہ ہم ادب پڑھ رہے ہیں۔ ادب میں لفظ نہیں ہوتا، روح کی سرگوشی بولتی ہے۔ ہم ادب سیکھ رہے ہیں۔ نثر جب خیال کی خوشبو بن جائے تو تب ادب جنم لیتا ہے۔ لفظ اگر کاغذ پر ٹھہر جائے تو جملہ ہے سادہ سا، سپاٹ، لیکن اگر دل میں اتر جائے تو ادب بن جاتا ہے، شاہکار بن جاتا ہے۔ ادب خبر نہیں ہوتا، وہ دل کو جگاتا ہے۔ لفظوں کا ہجوم بھی نہیں ہوتا، بلکہ معنی کی ترتیب و مفہوم کی ترسیل اور احساس کی تکمیل کا نام ادب ہوتا ہے۔ یعنی حقیقت میں جب حسن بیان ڈھل جائے ایک پیکر میں تو ادب بنتا ہے۔ یعنی ادب لفظوں کا فن نہیں، زندگی کا سرمایہ ہے۔ آج ادب کا جو جڑے ہوئے لوگ ہیں فکر و فن کے، سوائے چند لوگوں کے، اس کا قاری بھی پریشان ہے، اس کے چاہنے والے بھی پریشان ہیں، اس کا فنکار بھی پریشان ہے۔ آج میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جیسے کہ شہر خاموشاں کے سناٹوں میں یہ زبان کہیں کھو گئی ہے۔ آئی سی یو میں کہیں لاوارث پڑی ہوئی یہ دوشیزہ حسینہ انتظار کر رہی ہے کہ کوئی اس کا وارث آئے اور اس کو اپنائے اور اس کو آخری پناہ دے۔ لیکن اس زبان کا قدردان نہیں ہے سوائے فلم انڈسٹری کے، اور یہ پھر اس کے جو زبان کو اپناتے ہیں۔ تو اس صورتحال میں ہم ذرا زبان کے حوالے سے ذرا غور کرتے ہیں کہ یہ زبان آخر ہمارے لیے اتنا قدر اہم کیوں ہے، اور یہ منظر کیا ہے اس کے۔ بازار کے منظر میں یہ ہے کہ اس سے جڑا ہوا آدمی، چاہے وہ ٹرینر ہو یا فنکار ہو یا کاتب ہو، وہ تو اس کے پاس نہ رہنے کے لیے جگہ ہے، اکثر لوگوں کے لیے نہ ان کے پاس اتنا وقار ہے، عزت ہے، سرمایہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ زبان اتنی لچر پوچھ زبان ہے کہ جس کے ساتھ یہی کیا جانا چاہیے؟ نہیں، زبان تو ایک بڑا تہذیبی کاروان لے کے چل رہی تھی۔ زبان روشنیوں کا قافلہ تھا۔ یعنی زبان، لفظ تو خالی شور کہاں ہوتے ہیں، لفظ تو احساس ہوتے ہیں، اور جب اس کے اندر دھڑکنے لگتا ہے خیال تو وہ ادب بن جاتا ہے۔ اب آئیے میں چھوٹا سا ایک کورس کرواتا ہوں، کبھی بچوں کے لیے یا پھر ان لوگوں کے لیے جن کو جملہ سازی بھی نہیں آتی۔ اس کا تعارف یہ ہے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم اپنے حرف کو ایک پیک کر دیں۔ اچھا، یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں میموری ماسٹر بھی ہوں، قوت حافظہ کا ہنر سکھاتا ہوں، اس پر میری کتاب بھی ہے انگریزی اردو میں، کہ اس کے اندر کیسے قوت حافظہ، یعنی حرف کو ایک پیکر بنا دیا جائے کہ مینار کی طرح گونجتا ہے، خدا کے ایک ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ پھر جو دو چشمی حرف ہے وہ پارا صفت ہے، وہ ٹوٹتا نہیں ہے، وہ کتنی بھی اکائیوں میں توڑ دے نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، دوسری زبانوں کے لفظ اس سے شروع ہوتے ہیں، اردو کا نہیں ہوتا۔ حمزہ سطر پہ ایسے، جملے پہ ایسے اڑان بھرتا ہے جیسے کوئی باز اپنی آواز اور بلندی کو رکھتا ہے۔ توئے اور زوئے ایسے
تیرتے ہیں کہ سطح سمندر پہ تمبوج پہ تیرتے ہیں، اور پھر پورے حروف جمع ہو کے ایسے کاپی پہ رقص کرتے ہیں کہ انسان پہ خاص قسم کی ایکسٹسی، ایک خاص قسم کا ایک کیفیت کا احساس ہوتا ہے۔ پھر یہی حرف پھول بنتے ہیں، اور یعنی ایسا جادو جگاتے ہیں کہ آپ کے مشا میں جا میں اس کی اتر جاتی ہے خوشبو۔ اگر یہ لفظ راستہ بن جائیں، پھولوں کی رہداری بن جائیں، روش بن جائیں، خیابان بن جائیں، تو پھر منزل کتنی خوشگوار ہوگی۔ یعنی ادب در حقیقت ایک خوبصورت تعبیروں کی آفریدہ دنیا کا نام ہے۔ ادب لفظوں کو نہیں کہتے، بلکہ یہ دلوں کی سچی زبان ہے۔ یعنی ادب وہ ہے جہاں وہ فن بولتے ہیں، وہاں لفظ چونتے ہیں۔ یہ حروف تہجی کتنے ہیں اس سے بحث کیے بغیر کہ 53 ہے، 54 ہے، یہ اس میں ایک بات طے ہو چکی ہے۔ لیکن ایک تجارتی نقطہ میں یہاں پہ گزشتہ پہلے آ کے رکھا تھا، اور اس پہ دنیا چل رہی ہے، $1 بلین کی انڈسٹری ہے، وہ یہ ہے کہ ایک شخص دوسروں کو سکھائے۔ یہ تجارت ہے، دل کا مال بیچیں ہم۔ یہ تجارت اس نقطۂ نظر سے ہے کہ ہم اپنی متاع جاں کا کہ اہم چیزوں کا تعارف کروائیں۔ ایک دوسرے کو سکھائے تو بات کروڑوں تک پہنچے گی، ایک سیکھے اور دوسروں کو سکھائے تو بات کروڑوں تک پہنچے گی۔ یعنی ایک ذہن روشن ہو تو دوسرا روشن۔ اچھا، جو اصل اردو کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ لکھنا بہت مشکل ہے، مجھے یقین ہے کہ اس میں وہ لوگ نہیں ہیں کیونکہ ایڈوانس لوگ ہیں۔ مگر 1 منٹ میں میں یہ کورس کا تعارف مکمل کر دوں گا کہ اردو میں کچھ موتی سے لفظ ہوتے ہیں جو اپنی اکائیوں کو، اپنے تشخص کو اپنی توڑتے نہیں۔ دوسرا اس کا ایک تشخص ہوتا ہے فنگر پرنٹس کے جیسا، نشانات کی طرح، اور تیسرا ایک مکمل کرنے والا ایک حرف ہوتا ہے، اور اس کو ہم دیکھتے ہیں موتی گروپ کیا ہے۔ بچوں کو یہ بتا دیا جائے کہ بچوں یہ حروف ٹوٹیں گے نہیں، جڑیں گے نہیں، بلکہ اپنا تشخص موتیوں کی طرح مالا میں سطر کے اندر آئیں گے۔ اس کی ایک مثال اردو کا لفظ ہے، یہ بتا دیا جائے۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ حروف کسی کے ساتھ آخر میں آئیں گے تو اپنا ایک تشخص رکھیں گے فنگر پرنٹ کی طرح، کیونکہ ان کی پہچان موتی ہے نا، لیکن آخر میں آ رہے ہیں تو آخر میں آئیں گے، جیسا کہ با، تا۔ پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ اردو کی پہچان یہ بھی ہے کہ کوئی بھی حرف کسی بھی لفظ میں آئے گا، آخری میں الف تا یا اپنے پورے نقص سے سچ کے آخری پورے پیکر سے آئے گا۔ یہاں پہ اردو کی تحریر تمام ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اردو میں ایک تحفہ ملتا ہے کہ جس طرح سے ہم گھر بناتے ہوئے جالیاں ہاتھ سے نہیں تراشتے، تیار جالیاں لا کے تیار جو ہے کھڑکیاں لگاتے ہیں، اس طرح سے اردو میں کچھ تیار جالیاں ہیں۔ جس طرح سے اینک 2 شیشوں سے بنتی ہے، کینچی بنتی ہے، اس طرح سے کچھ 2 حروف کی تیار جالیاں ہیں، وہ لگا دیں، متن کا محل، تاج محل آپ کو تیار ہو جائے گا۔ یہ متن کا تاج محل نہیں ہے، یہ تہذیب کا محل ہے۔ یہ آپ کی ہماری تہذیب و تمدن کی پوری پناہ گاہ ہے۔ یہیں پہ میں اس تعارف کو روکتا ہوں، اس نقطۂ نظر سے کہ میں چاہتا تھا کہ اس کیفیت کا ذکر آپ ان لوگوں سے بھی کریں جو زبان کو سیکھنا چاہتے ہیں، اور جو اردو کے مقدمے میں ہمارے ساتھ جو ہے نا شریک ہونا چاہتے ہیں۔ اس نقطۂ نظر سے میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں، اس لمحے سے اب آگے بڑھے گی کہ تخلیقی نثر نگاری کے فن کے عوامل کیا ہیں، اس کے زیورات کیا ہیں، اور تخلیقی نثر، غیر تخلیقی نثر کسے کہتے ہیں۔ غیر تخلیقی نثر میں دفتر کے تمام کام، دنیا داری کی تمام سرگرمیاں، جبکہ بات یہ ہے کہ اس میں بھی انہوں نے ہمارے متاع حسن کی علامتوں کو چرا کے اس میں بنایا، جیسا کہ مدر کمپنی، سسٹر کنسرن، رشتوں کو، جذبات کو تجارت میں لے آئے۔ لیکن ہم یہ مان کے چلتے ہیں پہلے مرحلے پر کہ آفس کا سرکاری جو کام ہوتا ہے، دفتری جو کام ہوتا ہے، وہ غیر تخلیقی نثر ہوتی ہے۔ اس کی پہلی تقسیم تو یہ ہے۔ غیر تخلیقی نثر میں ریڈیو میکینیکل کچھ باتیں، روبوٹ کی باتیں، ٹیبل کی باتیں، یعنی ایک اکھڑا اکھڑا سا انداز ہوتا ہے۔ لیکن اس کو ادب عالیہ میں اس طرح سے تقسیم ہوتی ہے، لٹریچر آف نالج، لٹریچر آف پار، یہ 2 چیزوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ ایک متاع علم دیتی ہے، ایک متاع توانائیاں دیتی ہے، ایک دولت کی جاگیر دیتی ہے۔ اس کو اگر آپ سمجھ لیں گے، اس کی پوری اکائیوں کو، تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ غیر تخلیقی نثر میں بھی آپ جادو جگا سکتے ہیں۔ اصل تو ٹولز کا ہے۔ اچھا، زندگی کا جو حسن ہے، جس زبان پہ ہم لوگ جیتے ہیں، اس کا تمام سرمایہ اس علم بیان کی اس ریٹرک ڈیوائسز کے ساتھ ہے۔ میں اس کی زیادہ تفصیل تو نہیں کروں گا، لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا زندگی کا حسن اس میں ہے، اظہار کا بانگپن اس میں ہے، اظہار کی روح بولتی ہے ہر حرکت میں، جملہ رقص کرتا ہے، جملہ رنگ بکھرتا ہے، جملہ مہک اٹھتا ہے۔ پہلا پڑاؤ آپ کے ساتھ یہ آتا ہے کہ تشبیہ و استعارہ کے جمالیاتی اوزار کیا ہے۔
اس کا بیوٹی سینٹر کون سا ہے، اس نے حسن و جمال کی کیسی دنیا سجائی ہے اور کیسے سجاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، بڑا ہمت کر کے آپ کی کشادہ قلبی سے علامہ اقبال کا ایک فارسی شعر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ ہر کے اورا قوت تخلیق نیست، ہر وہ شخص جو قوت تخلیق کی توانائیوں سے محروم ہے، جو کریٹو ڈائنامزم نہیں رکھتا ہے، پیش ماں جز کافر و زندیق نیز۔ اقبال کہتے ہیں، میں تو ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ میری نگاہ میں وہ کافر ہے، وہ زندیق ہے۔ کافر تو کھلا اعلان کرتا ہے، زندیق تو وہ کہتا ہے نہیں نہیں ہم تو اہل ایمان کی بستیوں میں ہیں، لیکن اندر سے وہ ان کی پیٹھ میں خنجر کھوپتا ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ کریٹو ڈائنامزم جو بندہ ہے وہ عبد الخالق ہے، اللہ رب العزت کی اسماء صفات کا ایک پیکر لے کے جیتا ہے۔ اور پھر کریٹیوٹی کیسے آتی ہے، ہم آج اس پہ بات کریں گے۔ تخلیقی اور غیر تخلیقی نثر کا فرق تو میں نے آپ کے سامنے اشارے میں کر دیا ہے کہ غیر تخلیقی نثر اطلاع ہے، خبر ہے، ابھی نظریہ نہیں بنی، وضاحت ہے، دلیل ہے، اس کو آپ آرام سے پڑھ لیں اور اپنے ذہن و دل میں اتار لیں، اساتذہ تو صرف تائید کریں گے۔ پھر تخلیقی نثر کیا ہے؟ تخلیقی نثر احساسات کی وہ منبع پہ دستک دینا ہے، وہ ایسے نور کا حالہ ہے جو آپ کو تاثرات کی دنیا کو بنانے سنوارنے، ایک کوزاگر کی طرح پیالوں کو اپنی رنگ میں اتارنے کا ہے۔ اس میں حسن و جمال کی وہ دولت ہے۔ آپ نے وہ پرانی بات سنی ہوگی، اساتذہ سے معذرت کے ساتھ کہ میں اسی نوجوانوں کو سناتا ہوں، کسی سنگ تراش سے پوچھا کہ تمہیں حسن جمال کی دولت کہاں سے ملتی ہے کہ جو تم پتھروں میں حسن بھر دیتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں پتھر کے بیجا حصے چھاٹ دیتا ہوں، حسن اپنے آپ ابھر آتا ہے۔ یہی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے جملوں کی کو ایسے تراشیں کہ جس کے اندر حسن خود نکل آئے، ہمیں زیادہ محنت کرنا نہ پڑے، اور ایک قول فیصل کی طرح ہے کہ مضمون سمجھاتا ہے اور تخلیق جگاتی ہے۔ اور تخلیقی نثر میں اثر کیوں ہوتا ہے، اس کی وجہ اب آئیے وہ زیور کی طرف۔ اگر کسی دوشیزہ کا اگر آپ تصور کریں، کسی جمال رنگ پیکر کا، تو اس کے زیور ہی کی وجہ سے اس کے حسن کو تلفظ ملتا ہے، وقار بھی ملتا ہے، تشبیہ و استعارہ منظر پیدا کرتے ہیں، جذبہ گہرا کرتے ہیں اور قاری کو اپنے تجربے میں ساتھ لیتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ قاری آپ کے وجود سے باہر ہے اور آپ کی زندگی کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ یعنی تخلیق وہ ہے جو دکھائی نہیں دیتی، محسوس ہوتی ہے۔ آپ کو محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ یہ کتنا بڑا جملہ ہے؟ خدا دکھائی نہیں دیتا ہے لیکن محسوس ہوتا ہے، خدائی بولتی ہے اس کے پیکروں میں۔ اچھا، تخلیق نام ہے تزئین کا، اور اس کو ایک مضمون کو کمال پہنچانے کا نام ہے۔ یعنی چاہے وہ میوزک کی دنیا ہو، آرٹ کی دنیا ہو، تحقیق کی دنیا ہو، اور مٹی سے کھیلنے والی بات ہو، شیشے کی شیشہ گری کی بات ہو، جب تک کہ کریٹو کنٹینٹ آپ کے ڈائمنشن میں وہ نور، روشنی، وہ چراغ نہیں جاگا، رنگ و مٹی کا گودا لے کے پڑے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، اب آئیے آگے بڑھتے ہیں کہ علم بیان کا کردار کیا ہے۔ یہ پورا جو تشبیہ، استعارہ، تشبیہ، مبالغہ جتنا ہے، یہ سب علم بیان ہے۔ اس کا کردار کیا ہے، اس کا رول کیا ہوتا ہے نثر نگاری میں؟ لفظ کو تصویر بنانا، خیال کو جمال آفری کرنا، نثر کو تاثر و تاثیر بخشنا۔ یعنی اس میں کلیدی جملہ جو ہمیں یاد کرنے کا، اچھا جو کنٹینٹ میں یہاں پہ دے رہا ہوں، میں اس کے نوٹس آپ کو پورے دے دوں گا، آپ میرے ساتھ صرف ایک کیفیت کے ساتھ، ایک وابستگی کے ساتھ آپ شامل رہیں کہ بیان وہ فن ہے جو لفظ کو زندہ کر دیتا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ واقف ہیں کہ لفظ کا بلڈ گروپ رہتا ہے، ایک بلڈ گروپ دوسرے گروپ میں نہیں ملتا، لفظ کا حسب نسب ہوتا ہے، لفظ نور پیکر ہوتا ہے، لفظ میں وحشتیں ہوتی ہیں، لفظ میں زندگی اور موت بھی ہوتی ہے۔ اب آئیے، سب سے پہلا جو میں ٹول استعمال کرنے جا رہا ہوں وہ تشبیہ کا میں تعارف کروں گا، سملی جسے کہتے ہیں۔ یعنی جب ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ مثل کہہ دیں، آپ اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ مثل ہے، وہ جیسا ہے، وہ کا ہے، وہ کی طرح ہے، یوں ہے۔ اگر آپ نے کوئی لفظ لکھا جملے میں تو اس کی تشبیہ بن گئی، وہ شعر کی طرح ہے، شعر جیسا ہے۔ ہاں، تو یہ تشبیہ جو ہے کرتی کیا ہے؟ نثر کو رنگ دیتی ہے، اجاڑ، پھیکے، یعنی بالکل گمنام سے پیکروں کو ایسے دھنک رنگ دیتی ہے۔ رنگ پہ مجھے یاد آیا شیکسپیئر کے ایک جملے کا، ایک پیراگراف کا ہم نے کبھی ترجمہ کیا تھا، وہ جملہ، وہ پیراگراف آپ سنیں کہ کہا کہ دھنک آسمان پہ قوس قزح پھیلی، دھنک کا رنگ پھیلا۔ تو جب
زاویہ نگاہ بدلتا ہے تو تعبیر بدل جاتی ہے. تے ایک عابد شب زندہ دار نے دھنک کو دیکھ کر کہا میری دعائیں اثر لائی ہیں اور آسمان رنگ و نور کا خالہ بن گیا. کسی عاشق زار نے کہا میرے محبوب کے گال کا وہ رنگ ہے جو محبت و تپش کے نتیجے میں وہ فضاؤں کو گھیر لیا. شہیدوں نے کہا کہ یہ شہیدوں کے خون کی لالی ہے. یعنی اس طرح سے شے ایک ہی ہے، دھنک ہے، رینبو ہے، قوس قزح ہے، لیکن تعبیرات انسان کو اپنے ذہن کی تخلیقی فعالیت کے نتیجے میں اس قدر خوش رنگ بنا دیتی ہے کہ ہر اس سے وابستہ شخص اس کو اپنانے لگتا ہے. شہید اپنائے گا شہیدوں کی خون کی لالی، عاشق دار اپنائے گا، مجاہد اپنائے گا. یعنی اس طرح سے تعبیرات کی دنیا میں جو ہے اس سے وابستگی پیدا ہوگی. یعنی سملی یہ ہے کہ یہ کہوں کہ چاند کی طرح ہے، کی طرح، کے جیسا، کا، یہ اس طرح سے جملوں سے بنتا ہے. اور میٹافور یہ استعارہ یہ ہے کہ ہم نے پوری طرح سے مستعار لے لیا وہ مثال جو دی جاتی ہے کہ میرا محبوب چاند ہے. تو میں آپ کو اور تفصیل سے سمجھاؤں گا. یعنی جب ایک چیز کو دوسری چیز قرار ہی دے دیا جائے، یعنی بغیر جیسے کہ مطلب جو تشبیہ میں جیسے 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 ہم نے دہرایا تھا اس کے بغیر، وہ شعر ہے. اب شعر جیسا نہیں، استعارہ نثر کی روح ہے. اب ہم ساتھ ساتھ آپ یہ سوچتے چلیں کہ میری نثر نگاری میں کتنے ٹولز میں استعمال کیا ہوں، کتنے. اور میں اے آئی سے بھی اگر میں لکھ رہا ہوں تو کیا اے آئی کو میں نے یہ ریٹرک ڈیوائسز دیے ہیں پرومپٹ کے ذریعے. بھائی اے آئی کے بارے میں اپنی بات کہوں، میرے کسی دوست نے کہا کہ اے آئی کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے. تو میں نے کہا کہ میں جب چھوٹا سا تھا تو میں عامل بن جانا چاہتا تھا. کیوں؟ تو کہا کہ عامل جو ہے کبھی حسیناؤں کی باتیں کرتے ہیں، کبھی پرستان کی. میری تمنا یہ ہے کہ میرا جو موکل ہے وہ بڑی بڑی مشکل لائبریریوں سے کتابیں اٹھا لائے. حیدرآباد دکن میں آصفیہ لائبریری تھی، اس کی کتابیں لے نہیں سکتے تھے، برٹش لائبریری تھی. تو میں یہ کہتا تھا کہ اب یہ کہہ رہا ہوں کہ اے آئی آپ کے عامل کا موکل ہے. اب آپ حکم دیں اس کو کہ کیا یہ ڈیوائسز کے ساتھ آپ کا جملہ بنے گا. آپ کے اس کو اچھی طرح سے واقف ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہماری احتیاجات کیا ہے. یعنی استعارہ معنی کی دنیا کا دروازہ کھولتا ہے. اب اس پکچر کو دیکھیں اور آپ سمجھیں. یعنی تشبیہ میں ہم نے ایک ایسی چیز استعمال کی ہے، ایک میگنیفائنگ لینس، اور کہا کہ چاند جیسا ہے. ایک تعبیر کی مانند کا کلیدی لفظ یاد رکھیں. استعارہ تو راست کلیجہ کھول کے متن کو بتا دینا ہے. یہ چہرہ ہی گلاب ہے. اب گلاب ثانوی حیثیت اختیار کرتا ہے. اب آئیے استعارہ اور تشبیہ کی ایک اور مثال. یعنی ادب کی آب حیات میں جو نہر کی روانی بنتی ہے، جو معنی کا توجہ آتا ہے، جو کیفیتیں ہم معنی میں بہاتے ہیں، وہ انہی استعاروں کے ذریعے سے کہ یم و یم جو طوفان اٹھتے ہیں کہ تشبیہ جو ہے چاند سا چہرہ ہے، استعارہ ایسے انداز میں جملہ تراشنا ہے کہ وہ بہادر ہے. اب میں نے ایک 10-15 مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، وہ آپ کو بھیج بھی دوں گا. سارا کنٹینٹ اس کی آپ فکر نہ کریں کہ تشبیہ نثر کو رنگ دیتی ہے جیسے شام کو سورج کی آخری کرن. میں ذرا ایک علامہ اقبال کا ایک شعر میں نے لکھا تھا، وہ آپ دیکھیں کہ علامہ اقبال نے کیسے اس میں جمالیات میں جو پاکیزگی کا در و بست تھا، جو تحفظ تھا، وہ بھی رکھا. سورج نے جاتے جاتے شام سیاہ قبا کو تشتے افق سے لے کر لالے کے پھول مارے. کیسے انہوں نے امیجری کی دنیا آباد کر دی. تشبیہ کے بغیر نثر ایسی ہے جس خوشبو کے بغیر پھول. اب سوچتے جائیں کہ کیا میری نثر کے اچھا یاد رکھیے، لوگ ایک پیراگراف میں ایک پوائنٹ لکھتے ہیں. میں تو کہتا ہوں یار اس کے بجائے لکھنا چھوڑو. ویسے اتنا اٹا پٹا مال لوگ پڑھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ قاری نہیں ملتا. میں کہتا ہوں کہ قاری جھر آنسوؤں سے پڑھ کے اداس جا کے دوسری اپنے میکدوں میں راحت تلاش کرتا ہے، آئی ٹی میں تلاش کرتا ہے اور کسی اور میں. ہمارا اردو کی جو خمریات کا جو باب تھا، جہاں پہ سرور تھا، نشہ تھا، کیفیت تھی، وہ کہاں ہے؟ وہ پیمانے تو ہم نے توڑ دیے. کیوں؟ کہ ہم ایک ایک جملے کو نہیں تراشتے. اچھا تراشنا بھی کیا ہے؟ ایسے سامنے کے ٹولز جو زندگی نے آپ کو دی ہے. نثر کی جمالیات کا پہلا دروازہ تشبیہ سے کھلتا ہے. تشبیہ خیال کو روشن کرتی ہے. یہ آپ نے پڑھ ہی لیا ہوگا. ذرا آگے بڑھتے ہیں. یعنی تشبیہ تحریر کو حسن بخشتی ہے جیسے زیور کو. آپ جانتے ہی ہیں
کہ حسن و جمال کے استعارے میں جب کبھی کہ نسائی پیکر کو تراشا جاتا ہے تو زیور کا ایک مرکزی رول رہتا ہے، کردار رنگ و روغن کا اور زیور کا، اور زیور اس زمانے کے ماڈرن ٹرینڈز کا بھی ضرور رہتا ہے کہ آپ اس کو کیسے بناتے ہیں، ٹھیک ہے، تصویر بنا دیتی ہے۔ لیکن اب ہم کو کرنا یہ ہے کہ اگر یہ چیز اگر معلوم ہے تو ہمیں احساس کی سطح پر، یقین کی سطح پہ اس بات کو قبول کرنا ہے کہ تشبیہ تصویر بناتی ہے، جملے کو منظر بنا دیتی ہے، یعنی تشبیہ معنی کو لباس پہنتی ہے۔ اس جملے کی بارودیت کو دیکھیں، اس کی اوٹ میں نمبر 8 کا کہ معنی کو لباس، اگر یہ جملہ خالی ہو تو ہم کس طرح کی نثر لکھ رہے ہیں؟ پھٹا ہوا دریدہ دامن اور اس کا تقدس مآب جسم ٹوٹ رہا ہے۔ ہاں، آگے بڑھتے ہیں۔ تشبیہ کے لیے میں نے آپ کے سامنے جو بات کیا اس کو میں نے سفید بھی لکھ دیا ہے، وہ چاند کی طرح ہے، وہ ریت کی مانند ہاتھ پسل رہی ہے۔ کوئی ہماری تقریروں میں مقدس ممبروں پر کیا یہ کمال ہے؟ نہیں ہے تو اس کی وجہ کون ہے؟ لوگ ہیں یا وہ لوگ ہیں کہنے والے ہیں؟ تنہائی صحرا کی مانند پھیل گئی ہے، آنسو موتیوں کی طرح پلکوں پہ ٹھہرا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جملے کو اتنا زیادہ فارمل کیا جائے، میں کہتا ہوں کہ یہ لفظ بھی آ جائے۔ اگر آپ نے کبھی دیہی دانش کو پڑھا ہے، دیہائی دانائی کو پڑھی ہے، اس کے ادب کو، فوک وزڈم کو پڑھا ہے، تو اس کے اندر سادہ زبان میں یہ شاعری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ میں تو اس وقت ایک ادب کے مرکزی اسلوب کی بات کر رہا ہوں۔ یہ اس دوران آپ نے دیکھ لیا ہوگا وقت دریا کی طرح بہہ رہا ہے، اس کے لفظ خنجر جیسے دل میں اتر گئے۔ دیکھیے، جیسے، مانند، کا، سا، جو، یہ جو ہے تشبیہ بنا رہی ہے۔ اب ہم تھوڑا سا موضوع استعارے کی طرف لا رہے ہیں۔ استعارہ راست کہنا ہے، یعنی محبوب کو دل کی دھڑکن کے بارے میں نہیں، دل کلیجہ کھول کے رکھ دینا ہے۔ یعنی تحریر میں روم پھونکتی ہے، محض الفاظ نہیں رہنے دیتا یہ استعارہ۔ یعنی استعارہ لفظوں کو پر لگا کے اڑان بھرتا ہے، اس کے سامنے آفاق سمٹ آتے ہیں، یعنی معنی کو آسمان دیتا ہے، گرے پڑے ہوئے لفظوں کو محترم کرتا ہے۔ استعارہ زبان کے دامن میں معنویت کے ستارے ٹانگ دیتا ہے۔ استعارہ قاری کے دل تک پہنچنے کا سب سے مختصر راستہ ہے، تحریر کا سحر جادو ہے۔ اب آئیے میں اسی کو کسی اور انداز میں کہہ رہا ہوں، اب مثال دے کے کہہ رہا ہوں۔ وہ شعر ہے، بریکٹ میں آیا کہ وہ انسان ہے، یہ دنیا سراب ہے، فریب ہے، وقت ایک قاتل ہے۔ اب اسی طرح سے کچھ اور جملے آپ بھی پڑھیے۔ امید ایک پرندہ ہے۔ اچھا، اس کے اندر جو امیجنیشن کا جو کلیدی ہے، اس کا ایک میں نے الگ سا ایک چیپٹر بنایا ہے، وہ آج ہی میں کمپلیٹ کرنے کی کوشش کروں گا۔ تشبیہ نثر کو جمال دیتی ہے، استعارہ نثر کو گہرائی دیتا ہے، تخلیقی نثر میں بیان نہیں، تجربہ ہے۔ اب دیکھیے، الفاظ اگر صرف لفظ رہے تو خبر ہے، اور پھر خواب بن جائے تو ادب ہے۔ اب دوسرا موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اب دیکھیں، ریٹرک ڈیوائسز، میک اپ باکس کھل رہا ہے، ایک ایک ٹول آ رہے ہیں، یعنی ایک قلم کو آپ نے اتنی توانائی کر دی، خیال ایک چھوٹا سا بچہ تھا تو آپ نے بچے کے وزن کو ایک ہاتھی کا جیسے وزن بتا دیا۔ اور دیکھیے، تحیر کی سطح مبالغہ کو سننے والوں کے پاس اتنی زیادہ رہتی ہے، انبساط و فرحت و کیفیت آسمانوں پر آتی ہے، ان کے بدن میں ایک خاص قسم کی کیفیتیں محسوس کرتے ہیں، مبالغہ کے پے کر رگ و پے میں سرایت کر جاتے ہیں۔ کنایا تو کہیں کونے میں بیٹھا ہوا پردے دار اور لڑکی اس کی سرگوشی ہے، اس کی بھی ضرورت بنتی ہے، کبھی سرگوشی دھماکہ بھی بنتی ہے، دونوں کی ضرورت بنتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب دیکھیے، مبالغے کی ہے، دیکھو ریالٹی کی جو سڑک ہے، نثر کی جو حقائق کی جو شاہراہ ہے، اس کے اندر ایک چھوٹی سی گلی ہے، کنایا، لیکن جو شارع روشن ہے اس کے اندر بلند بانگ عمارتیں۔ اگر اس میں موسم کا ذکر کریں تو اس کے اندر شعلہ پوش موسم ہے۔ اب دیکھیں، ہم یہ کرتے بھی ہیں، I have told you million times، میں نے کروڑوں مرتبہ، انگنت مرتبہ سمجھایا، لیکن یہ توانائی تو ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم بچے کو روئی کے مخملی لمس کا پاہا دیتے ہیں یا پھر بارود سے اس کو اڑاتے ہیں، وہ تو سیاق و سباق کی بات ہے۔ لیکن میں مبالغے کی بات کر رہا ہوں، ہمیں پتہ تو چلے کہ ہمارے ٹولز کیا ہیں۔ ہماری چھوٹی سی گاڑی ہے، یہ نیوکلر بم ہے، یہ پتہ چلے تو ہم اس کے اعتبار سے متن کی کھائیاں کھود سکتے ہیں۔ اچھی دیکھیے، مبالغے کا ایک اور تعارف،
کہ میں نے میگنیفائنگ گلاس سے کنکر کو پہاڑ بنا دیا ہے اور کنائیاں. اچھا یہ میں نے امیجز اس لیے بھی لیے ہیں کہ میں میموری ٹرینر ہوں. میں یہ بتاتا ہوں آپ کو، یہ جملہ میں بار بار کہوں گا کہ بتاتا رہوں گا معذرت کے ساتھ، کہ 85% آف اوور اکیڈمک کنٹینٹ جو ہے وہ ایبسٹریکٹ رہتا ہے. اگر میں ٹیبل کہوں تو آپ کو اس کا پیکر یاد آئے گا. میں اگر کہوں کہ امانت داری، ہیلیم گیس، بہت ساری چیزیں جس کو ہم دیکھیں نہیں، احساس، عقیدہ، فیت، جذبہ، یہ تمام ایبسٹریکٹ سینٹنس ہے. ایبسٹریکٹ کو بدن دینا اگر ہمیں یاد آ جائے تو قوت حافظہ کا ہم 30 بینک اکاؤنٹ بتاتے ہیں میموری کے، ایک بینک اکاؤنٹ آئے گا تو 30 بینک اکاؤنٹ سے انسان میموری کر سکتا ہے. دیکھیے اس میں اب یہی ادب کی چشمہ صافی میں سطر جو بہتی ہے، اس کے اندر جو تموج آتا ہے وہ انہی طوفانوں سے اٹھتا ہے. اچھا لوگ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، لیکن ان کو جانے کیا بات ہے، سامنے والے کی حساس طبیعت سے برا لگا. لوگ کہتے ہیں کہ سچ بڑا کروا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ حقیقت میں سچ نہیں، بولنے والے کا انداز کے ریٹرک ڈیوائسز کڑوے ہوتے ہیں. اس دوران ہماری ایک کتاب آئی ہے ابھی حال میں، اس کا تعارف ہم پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے. میں الگ سے بھی پیش کر دوں گا. چلیے اس کتاب کا، اس لیسن کو سننے کا آپ کا شکریہ. میں تھوڑا سا ایک اور چیپٹر اور کمپلیٹ کر لوں. یعنی ہم اپنی تخلیق کو کیسے تراشیں، ایک خیال چلتے اتفاق سے گاہے سینت کے ہم نے رکھا ہے، اس کو تصویر میں کیسے ڈالیں، اس کو کیسے تھامیں کہ وہ بجلیوں کے کوندے ہمارے ہاتھ آئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ ہم 85% ایبسٹریکٹ متن سے جیتے ہیں. وہ متن ہمیں یاد نہیں ہوتا اور متن کی ترسیل میں ہم لکھتے ہوئے ناکام ہوتے ہیں. یعنی دیکھ مثال کے طور پہ آئینے تمثال میں ایسے غیر مرئی پیکروں کو تراشنا کہ جیسے کہ پرندہ اگر چونچ مارے تو اس کو لگے کہ وہاں پہ کسی چیز کو کھا رہا ہے. تو اس طرح سے انسان، حقیقت انسان کا جو ریڈنگ پہلو ہے، مطالعے کا، مطالعہ، مشاہدہ، مباحثے کے جو پہلو ہیں، اس کے اندر یہ پیکروں سے تصویر ابھرتی ہے. اچھا جب لوگ کہتے ہیں کہ ہم لکھتے ہیں تو اچھی تحریر نہیں ہوتی، یہ بڑا کلیدی جملہ ہے کہ چاہے پیٹرول کی نکاسی ہو یا بڑے معدنیات ہو یا متن ہو، پہلے تو بہت عجیب و غریب رنگ نکلے گا، اس کے اندر پیکر بھی نہیں بنے گا، لیکن وہ بعد میں وہ پیٹرول کی صنعت بنے گی جس سے دنیا اڑان بھرتی ہے، انسانی زندگی بنتی ہے. تو تخیل پہلے پہلے الجھتا ہی رہتا ہے، اس لیے اس کو آگے لے کے جانا ضروری ہے. یعنی خیالات کے سفینے ہم ساحلوں تک کیسے پہنچائیں گے؟ کون سے چپو ہوگا، کون سے وسائل ہوں گے، کون سے موجوں کو تموج پیدا کر کے ہم اس کو برتیں گے، یہ بھی تو دیں گے. اب پہلی غلطی ہم جو کرتے ہیں کہ امیجز کے لیے پیکر سازی میں اگر ہم نے غلط پیکر لے کر اپنے کارگاہ میں، اپنے ورکشاپ میں، ہم اپنے خیال کے ورکشاپ میں اگر غلط کام کریں گے تو نتائج کیا ہوتے ہیں. اب آئیے میں ایک ایک پیکر بتاؤں گا. اب آپ ممکن ہو تو آپ اپنے حساب سے بھی اس کو سوچئے کہ قوت کشش ہم لکھنا چاہ رہے ہیں یا اسکول اور کالج میں پڑھنا چاہ رہے ہیں. تو یوں سمجھیے کہ کسی انسان نے آپ کو تھام رکھا ہے. لیکن اور کیا ہوتا ہے؟ اور یہ ہوتا ہے کہ برش کے بجائے آپ نے جھاڑو سے شاہکار جب بنانے لگیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ بادشاہ کے سر پر تاج کے بجائے آپ نے دیگچی رکھ دی، چائے میں نمک ڈال دیا. اب آئیے اسی تصویر پہ بات کرتے ہیں. یعنی قوت ثقل نہ ہو تو انسان صبح اٹھتے ہی پنکھے پہ لٹکا رہے، اور پھر ایک زمین ایسے پکڑے رکھتی ہے جیسا کہ ماں اپنے بچے کو، یا بعض لوگ اپنی بیگم کی گرفت میں رہتے ہیں کہ کسی طرح سے کوئی خیال جانے نہ پائے. اچھا پھر اگر گریوٹی نہ ہوتی
تو دیکھیے کیا یہ بھی خیال آزما کے دیکھیں کہ کیسے اڑان پر ہم نکلتے اور غلط منزلوں پر صحیح منزلوں پہ پہنچتے. اچھا قوت ثقل ہمیں صبح بتاتی ہے اٹھتے ہی کہ بیٹا کہیں مت جانا، یہیں پڑے رہنا، تم جا بھی نہیں سکو گے. اور پھر بندہ اگر ذرا سا اچھل کود کر کے اگر قوت ثقل اگر ہمارا ساتھ نہیں دیتی اور ہم چاند پر چلے جاتے تو یہ کہتے کہ بھائی یہ تو غلط اسٹاپ آ گیا ہے. اس طرح سے اب آپ وقت کی ایک 10 تعبیریں کرنے سکیں. میں آپ کو میموری میں ایک ٹیکنیک بعد میں بتاؤں گا. آپ 10 انگلیوں کا انتخاب کر لیں اور ایک ایک انگلی پہ ایک ریٹرک ڈیوائس ایک ٹول رکھ لیں اور یہ دیکھ لیں کہ 3 میں کام بن رہا ہے، 4 میں کام بن رہا ہے، 5 میں، 10 میں. اگر آپ بنائیں گے تو دیکھیے وہ جملے کو موت نہیں آئے گی. اب آئیے میں کچھ بتا رہا ہوں. اچھا یادداشت کے بارے میں اگر ہم نے بہت ساری چیزیں لی ہوئی ہے لیکن ایک بہتر ایسا ہو کہ ایک ایسی جمی جمائی ہوئی لائبریری ہو، اس کے شیلفنگ الگ ہو، اس میں ہم چیزیں مکس نہیں کرتے. فقہ کی کتابوں میں بہت ساری بایولوجی کی کتابیں نہیں رکھتے، یعنی ہر کتاب کا شیلف ہو. تو آپ کو یادداشت میں یہ محسوس کرنے پڑے گا کہ ترتیب آرگنائزیشن ضروری ہے. اس کی یاد کی رہگزر پہ ایسی روشن شمع ہو کہ اس میں غلط سلط نہ ہو. اب توجہ کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ ایک ایسی تعبیر ہو کہ مکمل اندھیرا اور ارتکاز خیال کی تمام توانائیاں آپ کے ہاتھ میں ہو اور کوئی چیز دکھائی نہ دے. دیکھیے ہمیں بچپن میں ایک چیز بتائی گئی تھی، میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے بتاؤں. ہمیں بتایا گیا تھا کہ ارتکاز خیال کے لیے اردو جیسا لفظ نہیں ہے. اب مجھے دیکھیے، آپ کہا کہ نصب العین، آنکھیں میری اس وقت گڑ گئی ہیں. نصب، اس کھمبے پہ میں نے آنکھیں اپنی نصب کر دی ہے. یہ ہے میرا ارتکاز خیال کی توانائیاں. یہ توانائیوں سے اب مجھے چاہے باہر کا اور خارج کا اور اندر کا کوئی خیال مجھے تحرک نہیں دے سکے گا. اتنا امیجری بنانے والا لفظ آپ کو کہیں ملے گا؟ نہیں ملے گا. میں اسی زبان کی مرکزی حسن کی طرف آ رہا ہوں. ایکسوئی وہ تیز ہدف ہے، ارتکاز جو لگ جائے. اب یوں سمجھیے کہ ہدف کے اطراف وہ آپ کے حساس آبگینے رکھے ہوئے ہیں جو قاش قاش یعنی ایسے بکھریں گے کہ عکس بکھرا ہے میرا ٹوٹ کے آئینے کے ساتھ. اب آئیے دیکھیے، ہم ڈسٹریکشن کو یہ سمجھیے کہ پہلے تو ہم کسی ایک بندر سے بہلتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ بندر آپ کو بڑے بڑے کاموں سے روک دیتا ہے. کیسے روک دیتا ہے؟ ایک ایسا شرارتی مہمان ہے جو بغیر دروازہ کھٹکھٹائے ہمارے دماغ میں گھس آیا. یہ ایسا بندہ ہے جو ہمارا آستین پکڑ کے بلکہ ہمارے کپڑے اتار دیتا ہے اور کہتا ہے یار ایک جامع حماقت آج کی فرصت کے نام، اور یہ بڑے بڑے کام کر کے اسکرولنگ میں لگا دیتا. اور یہ توجہ بھٹکنے میں اتنا ماہر ہے کہ ہمیں شاہراہ پر ریورس گاڑی چلانے پہ معمول کر دیتا ہے اور ہمیں اسکرولنگ کے جنگل میں بھٹکا دیتا ہے. ہمیں پتہ ہے چلا کہ ڈسٹریکشن، دیکھیے انسان کی کامیابی کے لیے بھی ایک کلیدی جملہ یہ ہے کہ ہم جس لفظوں سے احساس کے تاثر کو کھوتے ہیں اس لفظ کی تمام تخیل کی توانائیاں ہمیں باندھنے میں ناکام رہتی ہیں. اگر باندھ لے تو وہ سبجیکٹ، یا پھر ہم اگر وہ سبجیکٹ ہیں تو ہم خود کا معروضی مطالعہ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے تحریک ہے. تحریک کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیفیت ہے، نہیں میں کہتا ہوں کہ ایک پیکر بنے، ایک ایندھن ہے، ایک جوالا مکھی آتش فشان جو دل میں بنائے رکھے، جو خارج کے مانگے تانگے چنگاریوں سے نہ جڑے بلکہ دل میں چلتی رہے. اب آئیے یہاں پہ ایک چھوٹی سی کلپ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یعنی آپ نے سوچا اور وہ چیز آپ کو مل گئی. یعنی مسلسل محنت ڈالیں گے تو بھائی قسمت بھی کہے گی کہ بھائی میں اکیلی کب تک تیرا ساتھ دوں. اور تو مسلسل کامیابی اگر چاہتا ہے تو کام کر، ورنہ خراٹے تیرا مستقل نصیب ہے. اور یہ ایک بڑی شرط ہے کہ بیٹا محنت کی کامیابی کی، محنت کی روٹی آج اور کامیابی کی بریانی کل. یہ بڑے کلیدی جملے ہیں. اب آئیے ڈسپلین پہ خیال تراشتے ہیں. ڈسپلین کتنا ایسا لفظ جو بہت سارے پیکر کے ساتھ نہیں اترتا. سمجھیے کہ ہم نے ایک پسندیدہ کوچ، مینٹر اور مربی کو اپنی جان کے اندر پورا مرکزی مقام دے کے رکھا ہے کہ کوچ آواز دینا، میں غلط راہوں سے پلٹ آؤں گا. کوچ اطراف کی جھاڑیاں بھی مجھے ڈرائیں گی، اطراف کی للچائیں گی اور میں بکھر جاؤں گا میرے وجود کا صحیفہ. تم آواز دینا، میں آؤں گا. ڈسپلین کو ہم نے ایک فرد بنا دیا. کون سا فرد؟ جو ہم چاہتے ہیں وہ اس فرد کو بنا دیے. یعنی ہر بھٹکنے پر وہ یاد دلا دیجیے.
میں جس تخلیق نگاری کی بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم کسی لفظ کو کتنے پیکروں میں ڈھالتے ہیں. میں نے ایک امیج بتا کر آپ کے سامنے 10 پیکر تو بنائے ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے یہ بتا رہا ہوں کہ اس کے ایک مرکزی تصور آپ کے ذہن میں. اور یاد رکھیے کہ یہ امیجز جو میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہائی ڈینسٹی کا 300 سال ویڈیو دیکھنے کے قابل آپ کو میموری پاور دیا ہے. اس کے اندر تو ایسے ایسے احساس رہتا ہے کہ انسان جو ہے اس کے ساتھ بڑے بڑے فیصلے کر جاتا ہے. اس کو آپ راستہ دیجیے. تبدیلی کو ہم کیسے لیں گے؟ چینج کو کیا پیکر دیں گے؟ مجھے تو کوکون سے نکلتی ہوئی تتلی نظر آتی ہے جو ایک کشمکش و کشاکش کے بعد، بڑے کرب و آزار کے بعد نکلتی ہے، ایک ایسے خوش رنگ چیزوں میں، خوش رنگ پیکرز میں ڈھل کے نکلتی ہے، اور پھر وہ پرواز کرتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ رنگ اور روشنی پرواز کر رہی ہے. امیجری کے بارے میں عربی زبان میں، عربی ادب کا ہم نے ایک چیز پڑھی تھی، وہ خصوصاً جب پڑھی تھی جب گلزار کی ایک فلم کا گانا ہم نے سنا تھا، اور ہمارے دوستوں میں بحث ہو رہی تھی کہ بھئی میں نے دیکھی ہے ان آنکھوں کی مہکتی خوشبو. تو لوگوں نے اعتراض کیا تھا جو ادب کے نہیں تھے، آنکھوں سے مہکتی خوشبو کیا ہے؟ تب ہم نے ان کو بتایا تھا اپنے دوستوں کو، دیکھیے عربی ادب کا ایک حسن یہ ہے کہ حواس کو دوہری ذمہ داری دی جاتی ہے. یعنی شامہ، لامسہ، باسرہ، یہ جو 5 سینسز ہے اس کو دوہری ذمہ داری. جب دوہری ذمہ داری دی جاتی ہے تو ادب ایسی جولان گاہ میں داخل ہو جاتا ہے جہاں کہ آپ کے تخیل کی دنیا وسیع تر ہو جاتی ہے. اچھا، یہ تخیل کے دشمن کیا کیا ہے؟ تخیل کے بارے میں چند باتیں کر کے میں اپنے آج کا لیسن سمیٹ رہا ہوں کہ تخیل کا سب سے پہلا دشمن ہے بے سبب مصروفیت، لگاتار مصروفیت، اور ایک ایسا اچک لے جانے والی مصروفیت جس کے اندر فون کا اسکرولنگ بھی ہو سکتی ہے. اور تخیل کا دوست کون ہے؟ اچھا مطالعہ، اچھا مشاہدہ اور موضوع مکالمہ، کچ بحث نہیں، کٹ حجتی نہیں، یعنی بہتر مطالعہ، بہتر مشاہدہ اور بہتر مباحثہ. اچھا، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم خالی کیسے بیٹھیں، چلو کوئی تفریح، یہ زہر ہے، یہ میٹھا زہر ہے. فارغ بیٹھنا گناہ نہیں ہے، یہ تخلیقی عبادت ہے، یہ ریاضت ہے، یہ ایکسٹریسی کی دنیا میں رکھنے کا پہلا قدم ہے. بوریت میں تفریح سے بچتے ہی تخلیق کے سر چشمے پھوٹتے ہیں. تفریح کے درمیان نہیں بھولتے. تفریح میں، انٹرٹینمنٹ میں خلل آئے گا تو کریٹیوٹی آتی ہے. اور ایک چیز اور ہے کہ کریٹیوٹی کے لیے اگر مگر کیا آنے لگے، اگر یوں ہوتا تو کیا ہوتا، اگر یوں ہو جائے تو کیا ہوگا، اگر میں یوں لکھوں تو کیا سوچو کہ اگر کیسا ہو. تو اس کے بعد مطالعہ کریں کتابوں کا، لیکن آنکھ آپ کی ہو، چشم تصور آپ کا ہو، حسن تصور، تخیل کی دنیا آپ کی ہو. فلم کرتی کیا ہے؟ آپ کو باندھ دیتی ہے، آپ کے شعور کو ایک ایسے بھنگ اور نشے کی عادت ڈالتی ہے جہاں پہ آپ اپنے تخیل کو رہن رکھ کے آگے بڑھتے ہیں. آپ اندازہ لگائیے، 2 کوڑی کی فلم اور خدائے رب العزت کی بنائی ہوئی عظیم الشان شخصیت مرہون ہو کے، رہن ہو کے فلم دیکھ رہی ہو. فلم بھی دیکھی جا سکتی ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے کون سا ہو. دوسرا، تخیل کو موسیقی سے کشید کریں، نغموں سے، آواز سے. موسیقی کا اشارہ ایک تھوڑا سا محدود انداز میں لے رہا ہوں میں، آواز کے زیر و بم سے کریں. اور اس کے بعد امیجری کی اگر غلطی ہوگی تو اس کے حسن پر کاری دسترس ہوگی. آج کا سیشن میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں.